اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم لوگ لاسٹ ٹائم کنٹینیو کر رہے تھے، ہم لوگ جیسے لاسٹ ٹائم بتا رہے تھے کہ نوح علیہ السلام جب اسلام کی دعوت دیے اور لوگوں کو بلانا چاہ رہے تھے، تو جو لوگ وہاں پر تھے انہوں نے کیا بولے کہ ہم لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، بٹ ایک شرط کیا ہے، آپ کو جو غریب لوگ ہیں ان کو نکالنا ہوگا اور ہمیں اندر لینا ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا بولے ان کو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو ہو سکتا ہے اللہ کا غصہ میرے پر نازل ہو جائے۔ اب کیا ہو گیا تھا، جب یہ نوح علیہ السلام ان سے بات کر رہے تھے، ان سے ڈسکشن کر رہے تھے، تو اب یہ جو مشرک تھے وہ فرسٹریٹ ہو گئے تھے، نوح علیہ السلام کی باتوں سے فرسٹریٹ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری سٹوری آپ کو ہے نا سورہ الشعراء میں مل جائے گی، سورہ الہود میں مل جائے گی، سورہ ہود میں مل جائے گی، سورہ الاعراف میں مل جائے گی۔ اگر آپ پڑھیں گے قرآن تو انشاءاللہ آپ کو ساری سٹوری اس میں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب ڈیبیٹ ہونے لگا، جب وہ فرسٹریٹ ہونے لگے کہ نوح علیہ السلام بہت زیادہ ان کو انوائٹ کرنے لگے تھے، اب وہ چاہتے تھے کہ نوح علیہ السلام کو خاموش کر دے، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو ابھی دھمکانے لگے، بولنے لگے کہ اگر ابھی آپ خاموش نہیں ہوں گے تو ہم لوگ آپ کو مار دیں گے، ہم آپ کو مار ڈالیں گے، we will stone you to death۔ کیا بولنے لگے کہ ہم لوگ ابھی آپ کو مار دیں گے اگر آپ اس بات کو لے کر خاموش نہیں ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ جب انہوں نے اتنے سارے تکلیف ان کو دینے لگے، ان کو بولنے میں لگے کہ ہم آپ کو مار دیں گے، تو اس کے باوجود بھی کبھی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ ہمیشہ یہی بولتے تھے کہ یا اللہ ان کو سیدھے راستے پر رکھ، یا اللہ مجھے صبر کرنے کی طاقت دے اور مجھے ان کو صحیح راستے پر گائیڈ کرنے کی طاقت دے۔ تو ہمیشہ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کیا کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے، کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھوٹا بولا اور کہا کہ ہم تمہارا میسج کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ جھوٹے بولے، ان کو مجنون کہا گیا۔ مجنون کیا ہے؟ مجنون جو اس کو جو میڈ بولتے ہیں، پاگل جس کو بولتے ہیں، مجنون کہا گیا، استغفر اللہ۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر نوح علیہ السلام سے کہا کہ ابھی جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، آپ بار بار ہم کو دھمکا رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو اب وہ لوگوں نے نوح علیہ السلام سے بولے کہ ایسا ہے تو عذاب لا کر بتاؤ، اگر آپ اتنے سچے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو نبی بولتے ہیں، اگر آپ اتنے سچے ہیں تو آپ ابھی عذاب لا کے بتاؤ۔ یہ کتنے سال نوح علیہ السلام نے کیے؟ 950 سال۔ 950 سال ان کو دین کی دعوت دی، اور انہوں نے کیا فرمایا بھی؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ابھی عذاب لا کے بتاؤ۔ جب جا کر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہاتھ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے ابھی کوئی بھی اسلام ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اب ہم نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، اب کوئی بھی اسلام ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ جنہوں نے کر دیے تھے بس وہی کرے۔ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو اس دنیا میں نہیں چھوڑنا۔ کب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے نوح علیہ السلام؟ جب 950 سال دعوت دینے کے بعد جب لوگوں نے خود کہا کہ اب پنشمنٹ لا کے بتاؤ، عذاب لا کے بتاؤ، اب نوح علیہ السلام اتنے تھک گئے تھے کہ جب ان کا ہاتھ اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اب کافر کو کسی بھی کافر کو اس دنیا میں نہیں چھوڑنا، اگر تو نے ان کو زندہ رکھا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ صرف ڈھیٹ ہے اور کافر اور گھمنڈ کو ہی جنم دیں گے۔ کیا فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام؟ کیا بول رہے؟ نوح علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ اللہ ان کو دنیا میں نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ تو زندہ رکھے گا ان کو تو یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ جو ان کی جنریشن آئے گی وہ بھی کافر ہوگی اور وہ بھی گھمنڈی ہی ہوگی۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو فوراً کمپلیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی بات کو، دعا کو سن لیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ سورہ ہود میں کہا کہ ابھی آپ جاؤ اور ایک آرک بناؤ۔ آرک یعنی کیا؟ ایک شپ، ٹھیک ہے، جو سمندر میں جو چلتی ہے شپ، وہ شپ بناؤ۔
جبکہ نوح علیہ السلام نہ کارپینٹر تھے، نہ بلڈر تھے، نہ ان کو کنسٹرکشن آتا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے ان کو انسٹرکٹ کرتے گئے اللہ تعالیٰ، اور ان کو بتاتے کہ کس طریقے سے ایک شپ بنانا ہے. ٹھیک ہے، شپ ہے نا، بہت بڑی شپ بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ سب سورہ ہود میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جگہ ہے جہاں سے جھاڑ ہے، جھاڑ کو کٹ کرنا ہے، وہ جو لکڑی آئے گی وہ لکڑی لے کے آپ کو پہاڑ کے اوپر جا کر وہ شپ کو بنانا ہے. کہاں پر بنانا ہے؟ پہاڑ کے اوپر جا کر وہ شپ کو بنانا. جب آپ وہ پہاڑ کے اوپر جائیں گے، جب شپ بنانے لگیں گے، جب نیچے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر سے وہ جھاڑ کو گرو کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ وہی جھاڑ کا لکڑی جو ہے وہ جھاڑ کی لکڑی لے کر جائیں گے، کٹ کریں گے، اوپر پھر سے شپ بنائیں گے، پھر آئیں گے، پھر. تو اسی طریقے سے سلسلہ چلتے گیا اور نوح علیہ السلام شپ بنانے لگے. جو سب میرین رہتی نا، جو جیسے کہ اوپر سے بھی کورڈ رہتی ہے، جیسے جو شپس رہتے، کچھ شپس تو اوپر سے خالی رہتے، پر یہ جیسے سب میرین جیسے رہتی اوپر سے فل کور رہتی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس طریقے سے شپ بناؤ. جب وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں پہ جو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ جو وہاں سے پاس ہوتے رہتے تھے، تو وہ دیکھتے تھے کہ نوح علیہ السلام دین کا کام چھوڑ کر کے، اسلام کو جو دعوت دیتے ہیں وہ چھوڑ کر کے اب بھی شپ بنانے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کارپینٹر کا کام کرنے لگے، ایک شپ بنانے لگ گئے ہیں. تو وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پہ، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کے سامنے وہاں پہ کھڑے رہ کے بولے کہ آپ کو ہم لوگ ایک ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ جو یہ شپ بنا رہے ہیں، جو پہاڑ کے اوپر بنا رہے ہیں، یہ پہاڑ کے اوپر بنانے کے، پہاڑ پر چلنے والی نہیں ہے یہ. آپ ایک کام کرو، آپ اس کو زمین پر بناؤ. ٹھیک ہے، اس کو کیا کرو؟ زمین پر بناؤ. پر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا؟ اس کو پہاڑ کے اوپر بنانا تھا. تو نوح علیہ السلام نے بس ان کی بات سنی اور خاموش ہو گئے. پر یہ لوگ کیسے تھے؟ جب نوح علیہ السلام وہاں بنانے لگے تو یہ لوگ ان پر ہنسنے، جو یہ چیف جو تھے یہاں کے، وہ لوگ نوح علیہ السلام پر ہنسنے لگے کہ یہ نوح علیہ السلام پہاڑ کے اوپر شپ بنا رہے ہیں. اب جب نوح علیہ السلام جب شپ بنانے لگے تو اسکالرز بولتے ہیں کہ وہ جو شپ تھی بہت بڑی شپ تھی. ٹھیک ہے، اور ہم جب جانتے ہیں کہ اس ٹائم پر لوگوں کی ہائٹ کتنی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ جو ہائٹ تھی ماشاءاللہ، اسی ٹائم میں نوح علیہ السلام کے جو لوگ بھی تھے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی ہائٹ کے تھے. اوکے، تو بہت لمبے لمبے تھے. تو اسکالرز بولتے ہیں کہ جو شپ بنائی گئی تھی تو 900 میٹرز لانگ تھی. اوکے، 90 میٹرز ہائٹ میں تھی اس کی. جیسے ایک سب میرین کیسے رہتی ہے اس طریقے سے بنایا گیا، تو جو اوپر سے کور تھی. اب جب شپ پوری ریڈی ہو گئی، آرک جو بولتے ہیں، وہ آرک پوری ریڈی ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا نوح علیہ السلام کو کہ اب آپ اپنی فیملی کو، آپ کے فالوورز کو، جتنے لوگ تھے، جانوروں کو، اینیملز، میل فیمیل جو بھی جتنے ہیں، سارے کے سارے کو لے کر آپ کو اس آرک میں جانا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنے جتنے لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا ان لوگوں کو، اپنی فیملی کو، اینیملز کو، میل فیمیل جو رہتے ہیں نا، ان کو ہر ایک چیز کو لے کر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے اب اس آرک میں چلے گئے. اب اس کی آگے کی سٹوری انشاءاللہ میں آپ کو پھر نیکسٹ اس میں بتاتی ہوں.